الذین من قبلہم کہ اللہ ان کو ضرور بضرور خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اللہ نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے لوگوں کو پہلی اقوام میں جو خلیفے بنے اس کی دو صورتیں تھیں، یا اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو خلیفہ بنایا، جیسے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو کیا بنایا؟ تو خلیفہ کما استخلف الذین میں کاف تشبیہ کے لیے ہے، تو خلیفہ ویسے بنیں گے جیسے پہلے بنائے گئے۔ پہلے کیسے بنے خلیفے؟ بولیے کوئی ایک بتا دے، پہلے خلیفہ کیسے بنے؟ اللہ نے بنایا یا اللہ کے نبی نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں تم یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ حضرت صدیق اکبر کو خدا نے خلیفہ بنایا ہو۔ یا ثابت کر کے دکھاؤ کہ رسول اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ خود بنایا ہو۔ کاف تو تشبیہ کے لیے۔ خلیفے بنانے کے دو طریقے تھے، اللہ خلیفہ بناتا تھا، اللہ کے انبیاء خلیفہ بناتے تھے۔ آپ ثابت کر دیں کہ قرآن نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا، یا خود رسول اللہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بنا دیا۔ قرآن مجید سے کیا کر دیں؟ ثابت کر دیں۔ یہ تو مجلس شورا سے خلیفہ بنے۔ مجلس شورا بنی نا، تو ان مجلس شورا میں صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ تم تھک گئے ہو تو میں تم سے زیادہ تھک گیا ہوں۔ تو مجلس شورا میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، اتنے میں ایک انصاری کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک امیر مقرر کر دیتے ہیں، ایک مہاجر میں سے ایک امیر مقرر کر دیتے ہیں، رسول اللہ کے بعد دو امیر ہوں گے، ایک انصار جو انصار کے معاملے کو حل کرے گا، ایک مہاجر جو مہاجر کے معاملے کو حل کر دے گا۔ سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسا صحابی تو بتاؤ جس کے حق میں خدا کی 3 آیتیں اتری ہوں۔ کوئی ایک صحابی بتا دو جس کے حق میں قرآن کی 3 آیتیں اتری ہوں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ 3 آیتیں اتری تو سیدنا صدیق اکبر کے حق میں ہے۔ صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے اور خلیفہ کون بن سکتا ہے؟ تو پہلی بیعت حضرت فاروق اعظم نے کی، اس کے بعد صحابہ کرام کی مشاورت سے پہلا خلیفہ حضرت صدیق اکبر کو بنایا گیا۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے فرمان اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق خلفاء بنتے رہے، مجلس شورا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر مجلس شورا کے مطابق کوئی خلیفہ بنے گا تو کما استخلف الذین میں کاف تشبیہ کے خلاف جائے گا۔ میری بات سمجھ گئے؟ یہ ہم پر سوال کرتے ہیں، ہم ان کو الزامی جواب دیتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو تم حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کو قرآن سے ثابت کر دو۔ جو جواب وہاں ہوگا وہ جواب صدیق اکبر کے متعلق بھی ہو جائے گا۔ تم ایک حدیث صحیحہ سے حضرت سیدنا مولا علی کی خلافت کو حدیث سے ثابت کر دو، ایک حدیث سے ثابت کر دو کہ رسول اللہ نے اپنے بعد ان کو خلیفہ بنایا ہو۔ تم یہ کہتے ہو کما استخلف الذین من قبلہم کہ جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا، مجلس شورا کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے کہا کس کو مانتے ہو؟ کہنے لگے جی ہم مولا علی کے قول کو مانتے ہیں۔ ان کا قول دکھا دو تو مجلس شورا قابل حجت ہو جائے گی۔ میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا، آیت مشاورت کئی ہیں، مشاورہم فی انما الشورا، کئی آیتیں ہیں، اس کی طرف ہم نہیں جاتے، ہم اپنے مسئلے کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کو اٹھاؤ، نہج البلاغہ کو اٹھاؤ،
خود مولا علی کا قول ہے. آپ نے فرمایا انما الشورى من المہاجرین والانصار قد اجتمعوا على رجل سموه اماما ويكون للہ رزن. حضرت مولا علی نے کہا، فرمایا کہ اگر مہاجرین اور انصار کسی ایک آدمی کو خلیفہ بنا دے تو خلیفہ صحیح ہوگا. سبحان اللہ، کم کہی ہے تم نے. یہ نہج البلاغہ سے میں نے ثابت کیا، جس کو تم مانتے ہو. نہج البلاغہ میں مولا علی نے مجلس شورا کے فیصلے کو بھی قابل حجت قرار دیا، اور آگے ان کا لفظ ہے، بڑا قیمتی لفظ ہے، وَذَلِكَ كَانَ لِلَّهِ رِضًا. آپ فرماتے ہیں مجلس شورا کے فیصلے میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کی اکثریت لوگ گمراہیت پر جمع نہیں ہو سکتے. اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ مجلس شورا کا فیصلہ بھی اللہ کی رضا سے فیصلہ ہوگا. تو ایک تو ہم نے آپ کا رد کر دیا کہ آپ کہتے تھے کہ مجلس شورا کا فیصلہ قابل حجت نہیں، مولا علی تو کہتے ہیں مجلس شورا کا فیصلہ قابل حجت ہے. نمبر 2، تم بتاؤ مولا علی کی خلافت کا فیصلہ کس نے کیا؟ آخری دن میں میرے خیال میں زیادہ تھک گئے ہو. وہ کہتے ہیں اس میں محو ہو جاتا ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ مولا علی کی خلافت کا فیصلہ کس نے کیا؟ مجلس شورا نے کیا. مولا علی کی خلافت کا فیصلہ مجلس شورا کرے تو تمہارے نزدیک جائز، اگر مجلس شورا حضرت صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے حق میں خلافت کا فیصلہ کرے تو وہاں ناجائز معیار تو ایک قائم کر دو. نہیں جی نہیں، ہم نہیں مانتے مجلس شورا کو. اچھا، تو پھر مولا علی کے قول کو بھی نہیں مانتے؟ میں نے تو مولا علی کے قول کو پیش کر دیا. ہم قرآن کو مانتے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ، آؤ قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن سے ثابت کرتا ہوں، جس کی تفسیر میں نے نہیں کی، جس کی تفسیر خود مولا علی نے کی. اٹھاؤ نہج البلاغہ کو، کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایران کے خلاف جنگ کا مشورہ کیا مولا علی سے، اجمی سپاہ کے خلاف جنگ کا مشورہ کیا مولا علی سے، تو انہوں نے ایک لفظ کہا، نحن علی موعود من اللہ وعد اللہ الذین آمنوا. اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، جو نیک عمل کریں گے ان کو خلیفہ بنائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. اس آیت کے تحت حضرت علی نے کہا نحن علی موعود من اللہ، اے فاروق اعظم تجھ سے بھی خلافت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، مجھ سے بھی خلافت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. اب قرآن سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور وہ بھی مولا علی کے قول سے. اگر علی والا اس کو کہتے ہیں جو علی کو بھی مانے، علی کے قول کو بھی مانے. آپ نے فرمایا واللہ منجز وعدہ، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، وناصر جندہ، فرمایا کہ اپنے لشکر کی مدد کرتا ہے، ومکان القیم بالامر ومکان النظام. کیا قربان جاؤ مولا علی کے فرمان پر. آپ نے فرمایا اے فاروق اعظم تو قیم بھی ہے، نظام الامر بھی ہے. آپ نے فرمایا تو کتب بھی ہے. اسی خطبے میں مولا علی نے حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ آپ نظام الامر بھی ہیں، آپ کیا ہیں؟ قیم بھی ہیں، اور آپ قیم الامر بھی ہیں، نظام بھی ہیں اور کتب بھی ہیں. تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ قیم الامر کا کیا معنی ہے؟ صاحب قاموس کی جلد سوم کو اٹھائیے، قیم الامر کا معنی لکھا القرآن والنبی والخلیفہ. قیم الامر کا مطلب خلیفہ ہے. میں جملہ میں پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ تم نے کہنا ہے، میں نے تمہیں جگا رہا ہوں. اس خطبے میں حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو قیم الامر کہا، اور قیم الامر کا معنی خلیفہ ہے.
اور کہا نحنو علی موعود من اللہ. حضرت علی نے فاروق اعظم کو خلیفہ مان کے کہا کہ تو قیم الامر ہے، کہ تو خلیفہ ہے، اور تجھ سے بھی اللہ نے وعدہ کیا، مجھ سے بھی اللہ نے وعدہ کر لیا. نحن علی موعود من اللہ. ہم یہ کہتے، اور ان کی ایک کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا نحن علی موعود من اللہ کا مطلب هو النصر والغلبہ والاستخلاف فی الارض. ایک تو قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا، جو کہتے تھے نا جی قرآن سے ثابت کرے خلفائے راشدین کی خلافت کو، ہم نے دو طرح سے ثابت کیا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ میں ہم ضمیر کس پہ دلالت کر رہی ہے؟ تین پر. ہم ضمیر کیا ہے؟ جمع پر، اور جمع کے اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ کم از کم تین پر. اگر ایک خلیفہ ہوتے تو خدا کہتا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ، اس ایک کو خدا خلیفہ بنائے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ان کو خلیفہ بنائے گا. تو صدیق اکبر کی خلافت بھی حق، عمر پاک کی خلافت بھی حق، عثمان پاک کی خلافت بھی حق، اور علی پاک کی خلافت بھی حق ہے. اور دوسرا اس کی، اور تم کہتے تھے کہ حدیث سے ثابت کرو. میں آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، وقت بالکل قریب ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب اللہ کے رسول نے اپنی ایک زوجہ سے ایک خاص بات کہی. توجہ ہے بلا؟ قرآن نے کہا کہ تم کہتے تھے کہ یا قرآن سے ثابت کرو خلافت کو، چونکہ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے پہلے لوگوں کو خلیفہ مقرر کیا، ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ میں ہم ضمیر سے، اور نَحْنُ عَلَى مَوعود من اللہ سے ہم نے ثابت کر دیا. اب حدیث سے ثابت کر رہے ہیں چاروں خلفاء راشدین کی خلافت، حدیث سے ثابت کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن نے کہا کہ جب رسول اللہ نے اپنی ایک زوجہ سے خاص راز کی بات کہی، اس کا تفسیر میں نہیں کر رہا، اس کی تفسیر تمہارے بڑوں نے کی. تفسیر کمی کو اٹھا، تفسیر صافی کو اٹھا. لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر، رسول اللہ کی زوجہ کے کیا نام ہے؟ حضرت حفصہ بنت عمر. یہ کس کی صاحبزادی تھی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی. ان سے رسول اللہ نے راز کی بات کہی. ان ابا بکر یلی الخلافہ بعدی ثم بعدہ ابوک. فرما حفصہ راز کی بات کہی. حفصہ نہ گھبرا، میں دانستہ اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا. فرمایا حفصہ نہ گھبرا. رسول اللہ نے اپنی زوجہ سے کہا حفصہ نہ گھبرا، تم کہتے ہو کہ حدیث سے ثابت کرو صدیق اکبر کی خلافت، چونکہ پہلے کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جب پہلے خلافت ثابت ہوئی یا اللہ کے فیصلے سے ہوئی یا کسی نبی کے فیصلے سے ہوئی. میں نے کہا نبی کا فیصلہ ہے، کتاب تمہاری، کتاب تمہاری، حوالہ تمہارا. اللہ اکبر. تفسیر صافی، تفسیر کمی، کہ رسول اللہ نے اپنی زوجہ حضرت حفصہ بنت عمر سے فرمایا نہ گھبرا، میرے بعد میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، تم نے سبحان اللہ کہنا ہے، اتنا زور سے کہنا ہے میرا دل ٹھر جائے کہ مسئلہ کے حق کا ہے. اہل سنت ہم ثابت کر رہے ہیں ان کی کتاب سے. اور جو آیت انہوں نے، آپ نے غور نہیں کیا، جس آیت سے انہوں نے اعتراض کیا، ہم اسی آیت سے استنباط کر رہے ہیں چاروں خلفاء راشدین کا. تم کہتے تو حدیث سے ثابت کرو، حدیث تم نے پیش کی. حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے حفصہ نہ گھبرا، میرے بعد خلیفہ تیرا بابا، فرما میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، اور ابو بکر کے بعد خلیفہ تیرا بابا عمر بن خطاب ہوگا. یہ جو ابھی بچے نے نعرہ لگایا نا، ایک نعرہ ہم لگاتے ہیں، ایک نعرہ صحابہ لگاتے تھے. راوی ابن عمر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، کننا نقول ورسول اللہ حی افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. حضور موجود ہوتے، حضور کی موجودگی میں صحابہ نعرہ لگاتے
کہ عالم بشریت میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے، اس کے بعد فاروق اعظم ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے۔ اور حضور کا خاموش ہونا حدیث تقریری ہے، حضور کا خاموش ہونا حدیث تقریری ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے نعرے کو پسند کیا۔ آج اگر سنی بریلوی چاروں خلفاء راشدین کا نعرہ لگاتے ہیں تو سنت صحابہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور آگے چلو، حضرت سیدنا حضرت محمد، یہ بیٹے ہیں حضرت مولا کائنات کے، بیٹے نے بابا سے پوچھا، میں ایک بات کر رہا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ تم کیسے توجہ کر رہے ہو۔ بیٹے نے بابا سے پوچھا، راوی بھی گھر کا ہے، فیصلہ بھی گھر کا ہے، راوی بھی گھر کا ہے، فیصلہ بھی۔ ای الناس خیر بعد رسول اللہ، بابا یہ بتائیے رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ یہ حضرت علی پاک کے بیٹے نے ان سے پوچھا۔ جب میں پاک لفظ بولتا ہوں تو محفوظ عن الخطا بولتا ہوں، معصوم نہیں، محفوظ عن الخطا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیٹے نے بابا سے پوچھا، بابا بتائیے حضور کے بعد افضل کون ہے؟ سنن ابن ماجہ کو اٹھائیے، حضرت علی المرتضیٰ نے جو جواب دیا نا، جواب سن کر سبحان اللہ کہنا ہے تاکہ سنی کی غیرت کا ثبوت دو۔ حضرت صدیق اکبر نے بیٹے کو جواب دیا، بیٹے رسول اللہ کے بعد افضل کوئی ہو سکتا ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور خود مولا کائنات نے فرمایا خیر هذه الامت بعد نبینا ابو بکر، فرمایا ہمارے نبی کے بعد اس پوری امت میں هذه الامہ، علماء توجہ کریں گے، هذه الامہ خیر مضاف ہے، هذه الامہ مضاف الیہ ہے۔ جو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی طہارت پر قربان، اہل بیت اطہار کو جتنا ہم مانتے ہیں کوئی مائی کا لال نہیں مانتا۔ آج فتنے کھڑے گئے کہ افضل البشر بعد الانبیاء اہل البیت، افضل البشر بعد الانبیاء فاطمۃ الزہرا۔ آج کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد افضل اہل بیت اطہار ہیں، ہمارے مسلک کے کچھ لوگ کہتے ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، صدیق اکبر نہیں ہے۔ مولا علی کا قول پیش کر رہا ہوں، فرماتے خیر هذه الامہ، اس پوری امت میں سیدہ فاطمہ بھی آتی ہیں، امت میں سیدہ عائشہ بھی آتی ہیں، امت کے اندر 1,24,000 صحابہ بھی آتے ہیں، امت کے اندر ساری امت آتی ہے۔ حضرت علی کہہ رہے خیر هذه الامہ، اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، قیامت تک پوری امت ہو، سب امت میں سب سے بہتر ہے تو اس کا نام صدیق اکبر کی ذات مبارک ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا، تو پھر ماننا پڑے گا خیر هذه الامت بعد نبینا ابو بکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد سب سے بہتر۔ اور آخری بات پیش کر کے ہم رخصت چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ایک اور اہم اعلان بھی ہے انشاءاللہ العزیز، اسی جمعۃ المبارک جو آنے والا جمعۃ المبارک ہے، مسجد النور میں ختم بخاری شریف کی محفل منعقد ہوگی، جس میں وہ طلباء جنہوں نے جامعہ اسلامیہ سراج العلوم سے دورہ حدیث کو مکمل کیا، آخری حدیث وہاں پڑھائی جائے گی۔ دوستوں سمیت وہاں ضرور تشریف لائے۔ 1 بجے انشاءاللہ ختم بخاری شریف کی اس محفل کا آغاز ہو جائے گا، اور انشاءاللہ 2 بجے نماز جمعہ ادا ہو جائے گی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اس کے اندر ضرور شرکت کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا اس پروگرام کو منعقد کرنا، اور وما علینا الا البلاغ بلغوا انی ولو کان ولو آیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ اس پر عمل کرتے ہوئے مختلف موضوعات پہ
ہم نے بحث کی کوشش کی اور ان کے جو اشکالات تھے اس کو بھی ہم نے بیان کیا، اس کو بھی حل کیا، ہم نے اپنے دلائل بھی پیش کیے، آپ کو نوٹس بھی فراہم کیے گئے جو آپ کے لیے انتہائی مفید اور معاون اور مددگار ہوں گے۔ میں صرف ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں ائمہ حضرات سے